ہماری بحث صحیح و عامی میں ہم تصویر جامع کر رہے ہیں کہ جامع بنا بر صحیح کیسے ممکن ہے۔ مشکل ہمیں یہ ہے کہ ہم اگر جامع کو مرکب لیتے ہیں تو مشکل ہے، بسیط لیتے ہیں تو مشکل ہے۔ مرکب لینے کی صورت میں جس بھی مرکب کو جامع لیں گے وہ مرکب کسی کے لیے صحیح ہوگا، کسی کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ اور بسیط اگر لیتے ہیں تو پھر وہ ایسا کوئی بسیط جو کہ اس مرکب کے لیے متباینین کے لیے ایک مفعولہ ہو، تعدد کے ساتھ وہاں پر جامع میں متحد ہو جائے اور بسیط ہو جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا حل پیش کیا تھا شہید صدر نے، اور انہوں نے کہا تھا ہم جامع لیتے ہیں آپ کا مرکب، اور اس کو ہم 5 قسم کے اجزاء اس میں سے وہ کریں گے، قیود جو ہے اس جامع میں معتبر ہوں گے۔ پہلا وہ قیود تھے جو کہ صحت فعل میں مطلقاً مداخلت رکھتے ہیں، ان کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز ہم بعنوان مثال کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ عبادات ہیں، حج اور زکوٰۃ اور صوم اور یہ سب ہیں۔ تو ایک تو ہو گیا وہ جو صحت فعل میں مطلقاً مداخلت رکھتے ہیں، جیسے قصد قربت ہے۔ دوسرا وہ ہے جو کہ یا خود قیود معتبرہ ہیں بے نفسہا او بے بدلہا، بدل عرضی، ٹھیک، اور وہ بھی بدل عرضی تخییری، تسبیحات اربعہ اور سورہ حمد کی طرح، فاتحۃ الکتاب کی طرح، کہ یہاں پر یا وہ خود چاہیے یا اس کا بدل چاہیے، وہ بدل بھی عارضی ہے اور وہ بھی اختیاری ہے۔ تیسرا جو وہ قیود معتبرہ جو بے نفسہا یا او بے بدلہا، اور وہ بدل بھی عارضی لیکن تعینی ہو گیا، ٹھیک۔ اس کی مثال کیا دی تھی؟ وضو یا غسل کی، ٹھیک۔ اس کے بعد تیسرا ہے، چوتھا ہے، ٹھیک ہے نا، خود قیود معتبرہ بے نفسہا او بے بدلہا طولی، یا وہ خود ہونا چاہیے یا اس کا بدل طولی ہونا چاہیے، تیمم یا وضو ہونا چاہیے یا تیمم ہونا چاہیے، یا جلوس ہونا چاہیے یا قیام ہونا چاہیے۔ قیام اگر قیام نہیں ہے تو اس کا بدل طولی جو ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ قیود معتبرہ فی حال الاختیار فقط من دون حال الاضطرار، جہاں اختیار میں آپ اس کو معتبر جانیں، اگر اضطرار ہے تو وہ پھر معتبر نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی کس کی؟ بسملہ کی۔ ہاں ٹھیک، تو وہ کیونکہ احکام جماعت میں تھوڑا سا اور وہ ہے، ہو سکتا ہے ادھر ہم مثلا بسملہ کی بات کریں، بسملہ میں بھی کہاں جہاں پر تقیتاً آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں سنت، ٹھیک ہے نا۔ آپ اہل سنت کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں، پھر تقیتاً آپ کو بسم اللہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی، ان 5 چیزوں کے مجموعے کو ہم نے نماز قرار دیا، یعنی یہ ہمارا جامع صحیح ہے، ٹھیک۔ اس میں آپ کا وہ اعتراض نہیں آیا کہ کسی کے لیے صحیح ہے کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، ہم کہ بسم اللہ کے ساتھ اس کے لیے صحیح ہے، بغیر بسم اللہ اس کے لیے صحیح ہے، تیمم کے ساتھ اس کے لیے صحیح ہے، وضو کے ساتھ اس کے لیے صحیح ہے، تسبیحات اربعہ کے ساتھ اس کے لیے صحیح ہے، فاتحہ کے ساتھ اس کے لیے صحیح ہے، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جامع ہو گیا، اور یہ اشکال بھی پیش نہیں آیا۔ اس پہ جو اشکال آتا ہے وہ اشکال ہے کہ آپ نے جو جامع بنایا ہے اور اس میں یہ 5 چیزیں بتائی ہیں، باقی تو چلے ہم پھر ہی مان لیتے ہیں، اس پہ اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات ہم نہیں کرتے، یہ 5 ہوا ہے، آپ جامع کس کو قرار دے رہے ہیں؟ وجود و عدم دونوں کو جامع میں حصہ بنا رہے ہیں، یعنی بسملہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جامع میں ایک چیز کا ہونا اور نہ ہونا دونوں جامع میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یا بسملہ ہو یا مثلا فلان ہو، یہ تو ہو سکتا تھا، یا فاتحہ ہو یا تسبیحات اربعہ ہو، یہ تو ہو سکتا تھا، دونوں وجودی ہیں،
ہے نا, یہ دو وجودی چیزیں ہو سکتے ہیں, لیکن ایک جامع میں اس کا ہونا اور اس کا نہ ہونا دونوں کیا ہے, جزء جامع ہے. یعنی بسم اللہ کا جزء نماز ہونا بھی کیا ہے, جامع ہے, اور جزء نماز نہ ہونا بھی جامع میں شامل ہے. تو یہ تو بات نہ بنی, پھر یہ اشکال واضح ہے کہ ایک چیز کا وجود اور ایک چیز کا عدم جو ہے جامع میں نہیں آ سکتا ہے. اس کے جواب میں مرحوم صدر کہتے ہیں کہ اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے اور حل ہے. ہم دو بیان سے اسے حل کر سکتے ہیں. وہ دو بیان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اسے حصے تو عمل لیں گے. حصے تو ام کیا ہوتا ہے؟ حصے تو ام سے مراد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بسملہ ہے وہ کیا ہے, شرط نہیں ہے, جز نہیں ہے. جز جو ہے اجزاء نماز ما عدائے بسملہ ہے, لیکن تو ام با بسملہ. اس میں اجزاء جو ہیں وہ بسم اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اجزاء ہیں. ماہیت صلاۃ میں باقی بسم اللہ کے علاوہ کے باقی جو چیزیں ہیں وہ اجزاء بسم اللہ, اجزاء نماز ہے, صلاۃ ہیں. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ جز ہے نہیں, شرط ہے نہیں, قید ہے نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بغیر بسم اللہ کی نماز صحیح ہے نہیں, بسم اللہ بھی چاہیے. یہ نہ قید ہے, نہ شرط ہے, نہ جز ہے, اور اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حصے تو عام ہے کہ نماز وہ اجزاء و شرائط بغیر بسم اللہ ہے, لیکن ہمراہ ہے بسم اللہ. بسم اللہ کے ساتھ چاہیے, لیکن شرطیت و جزئیت بسم اللہ. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ شرط و جز نہیں ہوگا. اب کیا ہو گیا؟ اب آپ کا جامع جو جامع ہے وہ کیا ہوا؟ وہ اجزاء و شرائط نماز ہمراہ با بسم اللہ نماز ہے, مسمى نماز یہ ہے. تقیہ اگر آ جائے تو تقیہ میں کیا ہوگا؟ تقیہ میں یہ ہمراہیت کی شرط نہیں رہے گی. آپ کہیں گے تو کوئی چیز ہوئی نہیں ہے نا, کہ بھئی ایک چیز جو ہے نہ شرط ہے, نہ جز ہے, نہ فلان ہے, اس کی ماہیت کا حصہ نہیں ہے, لیکن جب نماز ہو تو اس کے ساتھ بسم اللہ ہونی چاہیے, تو یہ شرط ہو گیا. اور کیا ہو گیا؟ کیونکہ اگر ہم شرط کہیں تو اس کا ہونا شرط اور نہ ہونا شرط, ادھر سے مشکل آ جاتی تھی. نماز در حال تقیہ میں بغیر بسم اللہ کے نماز صحیح ہے, یعنی نماز نہ ہونا, اس کا نہ ہونا جز ہے, ادھر سے ہونا جز ہے. یہ اصل مشکل یہ تھی. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کہا بسم اللہ جز ہی نہیں ہے. جو جز نہیں ہے تو کبھی اس کے ساتھ ہوگا, کبھی اس کے بغیر ہوگا. کہ ساتھ ہو چی بغیر ہو, یہ دونوں وہ ہو سکتا ہے. جز آپ کا جامع کا اور ماہیت کا حصہ ہو سکتا ہے. ماہیت یہی ہے, یہ تقیہ کے بغیر کے حالات میں بسم اللہ کے ساتھ ہے, اور تقیہ جب ہو تو بسم اللہ کے بغیر ہے. اس لیے کہ اصل نماز, ماہیت نماز یہی ہے. یہاں ہم نے کہا مشکل یہ پیش آ گئی کہ یہ ہم اس کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ جناب علی اس کی ماہیت میں اس کا داخل نہیں ہے, اور یہ ساتھ ہوتا ہے. کہ ماہیت انسان میں کیا ہے؟ حیوان ناطق. یہ جو حیوان ناطق ہے, اس کے علاوہ جو عوارض لازم ذات ہیں وہ ماہیت میں داخل ہے. عوارض کا مطلب یہی ہے کہ وہ ماہیت میں داخل نہیں, یعنی وہ عوارض ہے. یہ جو انسان ہے خارج میں, جو حیوان ناطق ہے, عوارض کے بغیر وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. بس یہ جو حیوان ناطق ہے یہ تو با عوارض لازم ذات ہے, لیکن وہ عوارض لازم ذات نہ جز ہے, نہ شرط ہے, نہ ماہیت کا حصہ ہے.
اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. ہم یہاں بسم اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ تو ہم بھی نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ خارج میں بسم اللہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے بہرحال اختیار. لیکن بسم اللہ اس کا ماہیت کا حصہ نہیں. اس جو حصے تو جو ہے یہ محقق عراقی سے منسوب ہے. وہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے. اور ایک اور جگہ جو مسئلہ آتا ہے وہ قصد قربت والا مسئلہ آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو یہ قصد قربت امر میں عکس ہوا ہے، معمول بہ میں ہے یا معمول بہ میں نہیں ہے. قصد قربت یعنی قصد امتثال امر کے بعد آتا ہے. امر سے پہلے یہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا. امر سے پہلے اگر نہیں ہے تو پھر معمول بہ قصد امتثال معمول بہ یعنی قصد قربت شرط نہیں ہے. حال ہی کہ نماز عبادات بغیر قصد قربت کے نہیں ہوتی ہیں. وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معمول بہ ہے اس کی ماہیت میں قصد قربت نہیں ہے، لیکن اس کی ماہیت اس کے بغیر بھی متحقق نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حصے تو اما ہے. ایسا حصہ ہے جس کو ہونا ہی ہونا ہے. واضح ہو گیا؟ ہاں دوبارہ خلاصہ ہم ہیں کہاں؟ ہم جامع بنا رہے ہیں بنا بر صحیح. جامع ترکیبی ہم نے بنایا، بسیط نہیں بنایا. جامع ترکیبی میں مرحوم باقر الصدر نے کیا کیا؟ 5 چیزیں ہمیں دی. ان 5 چیزوں کو کہا کہ یہ ہونا چاہیے. اس میں سے 5ویں چیز کیا تھی؟ 5ویں چیز یہ تھی کہ وہ چیز جس کا ہونا اور نہ ہونا. در حال اختیار اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن در حال اضطرار اس کا نہ ہونا ضروری ہے. یعنی نماز اگر تقیہ کے ساتھ ہے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ دی، دوسرے نے تھپڑ مار دیا اور نماز نہیں پڑھنی تھی تو آپ نے غلط کیا نا. آپ کی نماز میں بسم اللہ نہ ہونا شرط تھا. تو یہ اس پر جب پہنچے تو وہاں پر ہم نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جامع میں ایک چیز کا ہونا بھی شرط ہو اور نہ ہونا بھی شرط ہو. یہ بات صحیح نہیں ہے. ایک چیز یا جز ہے یا اس کا وجود جز ہے یا اس کا عدم جز ہے. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا وجود بھی جز ہو اور اس کا عدم بھی جز ہو یہ نہیں ہو سکتا. تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم بسم اللہ کو اصلا جز ماہیت صلاۃ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر جز ماہیت صلاۃ نہیں سمجھتے تو بغیر بسم اللہ کے اگر میں نماز پڑھتی تو میری نماز صحیح ہے. کہتے ہیں نماز بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حصے تو اما ہے، اس کو ساتھ ہونا ضروری ہے در حال اختیار. اور اگر در حال اختیار نہ ہو، در حال تقیہ یا اضطرار ہے تو پھر اس کا نہ ہونا ضروری ہے. بس یہ جز بھی نہیں ہے، شرط بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک حصہ تو اما ہو گیا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جامع جو ہے وہ تقیید بے بسملہ اور تقیید بحال تقیہ ہے. یعنی کہتے ہیں جامع جو ہے وہ اجزائے نماز با بسملہ اور اجزائے نماز ما عدائے بسملہ. جو اجزائے نماز ہے جامع ہے وہ کیا ہو گیا؟ اجزائے نماز با بسملہ. اور دوسرا کون سا ہے؟ وہ اجزائے نماز بدون ما عدائے بسملہ ہے در حال اضطرار. ٹھیک. بس آپ کا جامع میں کیا ہے؟ ہم نے کہا جامع دونوں وجودی ہیں، عدمی نہیں ہے. اجزاء با بسملہ امر وجودی ہے نا. اجزاء بدون بسملہ جامع کون سا ہے؟ وہ بدون نہیں ہے، نہ ہونا نہیں ہے، یہ اس کے بغیر ہونا. اس طرح ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے جامع کو دونوں کو امر وجودی بنا دیا. یعنی ایک ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا، بسم اللہ کا ہونا بسم اللہ کا نہ ہونا نہیں کیا. ہم نے بسم اللہ کے علاوہ کے اجزاء کو دیکھا. یہ نماز کیا ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ کے اجزاء. نماز کیا ہے؟ بسم اللہ کے بغیر کے اجزاء. دونوں امر کیا ہو گئے؟ امر وجودی ہو گئے. جب دونوں امر وجودی ہو گئے تو پھر ہمارا یہ اشکال حل ہو گیا
کہ آپ نے جو کہا تھا کہ کیا ہوگا، ایک امر وجودی و عدمی دونوں آگے کس میں جامع میں یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک، اب یہ بات تمام ہے یا تمام نہیں ہے؟ اس میں یہ جو دوسرا ہے، یہ تو وہ جو دوسرا انہوں نے بنایا ہے اس کو اگر تو آپ کہتے ہیں یہ وہی حصے تو اما ہے نا، با بسم اللہ اور بدون بسم اللہ تعبیر آپ نے تبدیل کیے، مسئلہ وہی ہے کہ یہ حصے تو اما ہے، شرط نہیں ہے، اور اس کا تعبیر دونوں وجودی ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہو گیا. اصل بات کہاں آ جاتی ہے کہ یہ جو حصے تو اما ہے یہ مبنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے نا. کوئی ایسی چیز جو جس کا ہونا ضروری بھی ہو اور وہ جز اور شرط نہ ہو. مثلا ہم نے جو انسان کے مثال دی حیوان ناطق، اور کہا اس میں جو عوارض لازم ذات ہیں وہ اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، فلان نہیں ہے، تو یہ تو ہمیں ویسی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ہمیں انسان کی ماہیت کا علم ہے ہی نہیں ہے. ہمیں کیونکہ علم نہیں، ہم نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے، اپنی آسانی کے لیے بنایا ہوا ہے کہ اس کا جو ناطقیت اس کے لیے فصل ہے نا، حیوانیت اس کے لیے انسان کے لیے جنس ہے. وہاں پر کیونکہ نہیں پتا ہے، نماز میں ہمیں دقیق پتا ہے کہ نماز کی ماہیت کیا ہے، اس کے اجزاء و شرائط کیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ شارع نے بیان کیا ہوا. جب شارع نے بیان کیا ہوا اور ہمیں معلوم ہے تو یہ جو اپنا آپ نے حصے تو اما بنایا ہے، اور وہ جو کہ نہ شرط ہے نہ جز ہے بلکہ اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے باوجود نہ قید نہ جز و فلان، اس مبنا کو ثابت کرنا مشکل ہے. ٹھیک، وہ اپنی جگہ پہ یہ مبنا اگر ثابت ہو گیا تو یہ جواب صحیح ہے، اگر مبنا ثابت نہیں کر سکے تو یہ جواب صحیح نہیں ہے. ہم نے پہلے بیان کیا تھا ایک جو جامع بنایا ہے وہ ماہیت جعلیہ بنایا تھا. کس نے؟ سیستانی اور آئے بروجردی کا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے کہا جناب ہم کہیں گے کہ یہ جو آئین نیائش ہے، آئین عبادی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماہیت کو ہم نے جعل کیا ہے. اس ماہیت جعلیہ کو ہم جامع قرار دیں گے اور پھر ہمارا صحیح پر مسئلہ حل ہو گیا. اگر صحیح ہے تو پھر جامع آئین نیائش یعنی آئین عبادی شرعی یا مقبول، اور دوسرا جو ہے عامی کی بنا پر آئین نیائش عرفی، وہ عامی ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا، اس میں ہمیں مشکل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ ہم نے ادھر ماہیت جعلی کو وہ بنایا ہے، جامع بنایا ہے. ٹھیک، آیا الفاظ عبادات کے لیے ماہیت جعلی ہیں یا نہیں ہے نا؟ مثلا آپ نے نماز کے لیے کہا آئین نیائش، آئین عبادت پتہ نہیں مقبول ہے، اور اس میں نماز اور روزہ و حج سب داخل ہو جاتے ہیں. ان کو خارج کر کے یہ الگ سے اس کے لیے رجال تو نہیں ہے. یہ جو آپ نے ماہیت جعلیہ بنایا ہے یہ نماز کے لیے ہے یا اس میں باقی چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ ایک دوسرا آیا عرف، یہ جعل عرف نے کرنا ہے نا، عرف نے جعل کیا ہو. اچھا، عرف نے ان الفاظ عبادات کے لیے کوئی ماہیت جعل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر شرع نے جعل کیا ہے تو پھر یہ جعلیہ آپ کا نہیں ہوا. اس نے پھر ماہیت بیان کیا، وہ جو ماہیت نماز ہے اس کو واجب کیا ہے. آپ کہتے ہیں یہ جو ماہیت جس کو واجب کیا ہے شرع نے، اسے ہم نے عرف نے ایک ماہیت جعل کی ہے، اس پر یہ امر آ گیا، اس پر امر آئے تو جامع ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا؟ ماہیت جعلیہ ہو گیا. اب اس ماہیت جعلیہ کو ہی ثابت نہیں کر سکتے کہ عرف میں ایسی کوئی ماہیت جعلیہ ہے، اور یہ خلاف وجدان عرفی ہے. بات واضح ہے جی؟ ہاں، بس ابھی تک ہمارے پاس جامع میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک، اور اس کے بعد جو اگر ان جامع کو لیتے ہیں اس کے بعد کیا مشکلات آتی ہیں، اس میں ہم نے پہلے بیان کیا ہوا ہے کہ اصل مشکل آتی ہے براءت کے
जरियान में, है ना। यहाँ पर भी अगर आप उसको माहियत जालिया लेंगे तो फिर बराअत जारी नहीं होगा, बल्कि आपको एहतियात जारी करना पड़ेगा वहां जहां इबादत में आपको पता नहीं है कि ये जुज है या जुज नहीं है ना। दोनों जुज नमाज है या नहीं है, बराअत है। लेकिन अगर ऐसा न हो, कुनूत जुज सलात है या नहीं और वो माहियत जालिया है, तो फिर यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो माहियत है वो मुतहक्किक हुआ या नहीं हुआ बगैर कुनूत के। आपको वहां क्या करना पड़ेगा, एहतियात करना पड़ेगा। फिर दरहाल कि आप सब कहते हैं कि यहाँ ये मकाम एहतियात नहीं है, ये बरात का मकाम है। तो अगर आप इसको माहियत जालिया करार देंगे तो उसके ये मुश्किलात भी हैं। माहियत जाली खिलाफ विजदान उर्फी है, इसलिए इस बात को भी हम नहीं ले सके। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह इसको फिर मंडे को जब आपकी खिदमत में आएंगे तो ये सही आमी की जो वो है जामे वाली बहस है, इसको समेट देंगे। इसमें हमने अर्ज किया था कि आप ये जो शेख सदर की बात है, ये मुहक्किक इस्फहानी की इजमाल को उन्होंने तफसील दिया है, तो हमने वो बयान नहीं किया। वो आप लोग खुद देख लीजिए तफसील, और ये चीज़ वाज़ेह हो गई तो उनका बयान और उनका नुक्ता नज़र भी आपके लिए इंशाअल्लाह वाज़ेह हो जाएगा।